کیونکہ وہ جو قول ہوتا ہے صوفیاء کا وہ جس کیفیت پہ مبنی ہوتا ہے، جب اس کو پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے تو وہ کیفیت ہوتی ہے، وجد کی کیفیت ہوتی ہے، جذب کی کیفیت ہوتی ہے، حال کی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے، ان کے جب وصال ہوا ہے وہ قوالی میں ہوا ہے۔ حضرت احمد جام کا کلام سنتے ہوئے، ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہوا ہے، اس کا کلام ہوتا کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ اس کا معنی یہ تھا جب پہلا مصرع پڑھا جاتا تھا تو اس پہلے مصرعے کو سنتے ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی گردن مبارک ڈھلک جاتی تھی۔ آپ ایک ایسی کیفیت میں چلے جاتے تھے جو کہ موت سے مشابہ ہوتی تھی، بے سدھ ہو جاتے تھے، بے جان ہو جاتے تھے۔ اور وہ مصرع تھا کشتگان خنجر تسلیم راہ۔ اس کا معنی یہ تھا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر اس قدر پیش کر دیا ہے جیسے ہم مر گئے ہیں۔ کشتگان خنجر تسلیم، اس کو تسلیم و رضا میں اپنا سر پیش کر دیا ہے، تو وہ ڈھلک جاتی تھی ان کی گردن ایسے۔ اور جب وہ اگلا مصرع کہتا تھا قوال حضرت احمد جام کا کلام کہ ہر زماز غیب جان دیگر است، کہ اللہ پھر کیا کر رہا ہے جب ہم نے اس کی تسلیم و رضا پہ اپنا سر دے دیا تو اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ ہر زمانے میں ہمیں زندہ کیے جا رہا ہے، ہر زمانے میں ہمیں ایک نئی زندگی دے رہا ہے۔ تو اس پہ پھر اپنا سر وہ اٹھا لیتے تھے، تو یہ خاص کیفیت میں آپ کرتے تھے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ قوال پہلا کلام میں اتنی تکرار کی اس نے کشتگان خنجر تسلیم راہ کہ اس تکرار میں اس کیفیت میں قوال سے اگلا مصرع ہی بھول گیا اس کو کہ میں نے اب کیا پڑھنا ہے۔ اس پہلے مصرعے کی مستی میں قوال مست رہا اور آپ اس کیفیت، اس وجد کی کیفیت میں آپ جو ہے جذب رہے، اور اس کیفیت میں ہی آپ کی جو ہے جان نکل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں انہوں نے اپنا جان کا نذرانہ پیش کر دیا اس مصرعے پہ، کشتگان خنجر تسلیم راہ پہ، اللہ کی تسلیم و رضا پہ۔ تو یہ جو وہ سماع ہوتے تھے، وہ جو قول پڑھے جاتے تھے، وہ جو قوالی ہوتی تھی، اس کی جو کیفیات ہوتی تھیں، ان میں جو اشعار ہوتے تھے اور ان میں جو ان کا اثر ہوتا تھا، وہ صوفیاء میں ایک خاص کیفیت کو پیش کرتا تھا۔ ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے کہ بزرگان نے جو سماع سنے، جو قول سنے، جو قوالی کی ہے کیفیت کو انہوں نے بیان کیا، جن کی جان نکل گئی قوالی سنتے، اب اس بات سے ہم انکار نہیں کرتے کہ وہ جذب کی کیفیت، وہ سماع کی کیفیت وہ کیا ہوتی تھی، اس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ آپ اس سے محظوظ ہو سکیں، اسے آپ محسوس کر سکیں۔ تو بزرگ جن قول کو پڑھا کرتے تھے، جس کیفیت میں سنا کرتے تھے، وہ ان کی وجدانی کیفیت ہوتی تھی، وہ حال کی کیفیت ہوتی تھی، وہ قال کی سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ اس لیے قوالی کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں، جو سماع سنا کرتے تھے بزرگ، اس کا اثر مختلف ہوتا تھا اور اس کا نتیجہ بھی مختلف ہوتا تھا۔